السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ میں نے سنا اگر سانپ گھر میں آ جائے تو پہلے اسے اللہ کا واسطہ دے، اگر وہ نہ جائے تو اس صورت میں اسے مار دینا چاہیے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا سانپ کے تعلق سے. میں نے کہا موذی جانوروں کو مار دینا چاہیے. اس موذی جانور میں سانپ کا بھی لفظ ہے. لیکن بھائی نے سوال کیا کہ سانپ کے تعلق سے نے سن رکھا کہ اگر سانپ گھر میں ہو تو اسے مارنا نہیں، پہلے جانے کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ جائے تو پھر مار دینا چاہیے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث خاص ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ مدینے میں ابتدائی دور میں گئے تو آپ نے کہا مدینے میں میرے پاس کچھ جن آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں. یہ جن تھے مدینہ کے جو اسلام قبول کیا انہوں نے اور وہ گھروں میں رہتے تھے. تو لہٰذا تم میں سے اب کسی کو کوئی سانپ اگر گھر میں دکھے، یہ وہ عام سانپ نہیں ہوتے، یہ خاص سانپ ہوتے جو گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. ایسا کوئی سانپ دکھے جو پہلے سے آتا اور جاتا تھا اور تم اس کے ساتھ رہتے تھے، اب دکھائی دے تو اسے منع کرو، اسے روکو. اگر وہ 3 دن تک منع کرنے کے بعد بھی واپس آئے تو اسے قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اور اگر مومن ہوگا تو خود بخود چلا جائیں گے. سمجھے آپ؟ تو سانپ کی شکل میں جن آتے ہیں، لیکن عام سانپ نہیں، خاص سانپ یا جس کو ناگ اسدوں کی شکل میں آتے ہیں، بڑے بڑے سانپ، ٹھیک ہے، عام سانپ چھوٹے موٹے نہیں آتے. تو ایسے سانپ جو مسلسل کنٹینیولی آپ کے پاس آتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ شہروں میں نہیں ہوتا ہے بالکل، یہ ہوتا ہے گاؤں اور جنگلوں میں جہاں سانپ اور انسان ساتھ رہتے ہیں، سانپ اور انسان ساتھ رہتے ہیں. ایسے میں نے کئی جگہ دیکھا، جیسے کہ مثال کے طور پر تھائی لینڈ کے اندر سانپوں کا اور انسانوں کا رشتہ اتنا عام ہے کہ آپ نے اگر کچھ ویڈیو، چونکہ آج کل ویڈیوز کا بڑا عام زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں حالت یہ ہے کہ آپ کسی مندر میں جائیے، بدھ مٹ جس کو بولتے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں ایسے انہوں نے سانپ پال رکھے تھے اور لوگ ان کو دودھ پلاتے، کھانا کھلاتے ہوئے. زہریلے سانپ ریئل سانپ، زہریلے جن کا زہر نکالا بھی نہیں جاتا، لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ بچوں سانپوں کے ساتھ سوتے ہیں، سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسدوں میں لیٹ رہے ہیں، اور بچپن سے اسدوں کو اور سانپ کو ساتھ مطلب پالتے بچے کو، مطلب بچے کی عمر 10 سال تو اسدہ بھی 10 سال کا ہے، ساتھ رہتے دونوں. ایسے ان کے حالات، مطلب بولو تو ایسے سانپ جو آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، تو جن بھی کیا کرتے ہیں ایسی جگہوں پر سانپ کی شکل لے کر وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ بھی جب رہتے تھے ان کے گھر مٹی پتھر کے تھے، سانپ بالکل آیا جایا کرتے تھے، دس از کامن فینومینا تھا، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا اس سے. لہٰذا فرمایا کہ ایک جماعت میرے پاس جنوں کی آئی تھی، وہ ایمان قبول کی اور وہ سانپوں کی شکل میں تمہارے پاس رہتی علاقوں میں. لہٰذا اب جب تم کوئی سانپ کو مارو یا دیکھو تو پہلے تو اس کو منع کرو 3 دن تک متا، اگر اس کے بعد بھی دکھائی دے تو مار دو، وہ کافر ہے، مطلب کافر جن ہے. لہٰذا اگر آپ کو بھی آج کے دور میں بھی ایسے علاقوں میں نہیں جو ہمارے علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں جو جنگل ہے، آپ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں سانپوں کا دکھنا آنا جانا کامن فینومینا ہے، بالکل عام بات ہے، اور وہاں اگر سانپ آتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ کا واسطہ یا ادھر مت آ، لوٹ جا. اگر 3 دن کے بعد بھی وہی سانپ کے دکھائی دے تو قتل کر دو، اس لیے کہا وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اچانک تم مار دو گے تو مومن ہو سکتا ہو جن، لیکن جب وارننگ دو گے مومن ہوگا تو پھر 1-2 دن یا 3 دن میکسیمم چلا جائے، لوٹ جائے تو ٹھیک، اور نہ لوٹے پھر نظر آئے تو مار دینے کا حکم. تو وہ اسپیشل تھا اور مدینہ کے لیے تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے ایسے کوئی علاقوں میں جہاں سانپ اسدے وغیرہ کامنلی آتے ہیں اور انسانوں بس جائے تو ان کا کام ہے کہ ان کو کہیں چلے جائے. اگر وہ جن ہوں گا تو واپس لوٹ جائیں گا مومن، اگر کافر یا پھر سادہ سانپ ہوگا تو پھر مر جائیں گا آپ کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز اس کے لیے نہیں کہ ناگ آپ کو اٹیک کرا اور آپ پھر بھی بول رہے واپس جا، میں تجھے واسطہ تو مار رہا ہے آپ. ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، نہیں یہ ان کے لیے نہیں، وہ تو آپ اٹیک کر رہا ہے، آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا، پھر مومن ہو کافر ہو یا پھر سانپ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب نہیں ہو وہ ان سانپوں کے لیے جو عموماً آتے اور جاتے، اور گاؤں میں میں نے بہت کامنلی دیکھا، گاؤں میں نے دیکھا، گاؤں کا پچھواڑا ہے گھر کا، بولتے وہاں مت جاؤ شام میں سانپ رہتا ہوں، روز آ کے بیٹھتا ہے سانپ، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ مرغیوں کو تنگ کرتا ہے، نہ کتوں کو ڈستا ہے، نہ بھینسوں کو کچھ کرتا ہے، آتا ہے چلے جاتا ہے. اب آپ روز دیکھ رہے تھے، اب آپ چاہ رہے نہیں یہ نہیں آنا چاہیے، تو آپ اس کو بولتے ہیں آپ ادھر نہیں آنا. اگر وہ مومن ہوگا مطلب جن ہوگا کوئی شکل میں تو وہ چلا جائے، اور اگر کافر ہوگا نظر آئے آپ مار دو اس کو، یا پھر سانپ ہی ہوگا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھے. لیکن بہت ساری بار اینیمل رائٹس والے اپنے پہ اٹیک کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز میری ویڈیوز میں چپ لگ مار دینا کیسا ہے فلاں، لوگ اٹیک کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو چیز کو جیسا دیکھتے ہیں ایک الگ بات ہے، اللہ نے چیزوں کو کیسا بنایا وہ ہم کو جب بتاتا ہے وہ اصل ہے. تو ہمارا عقیدہ اصل چیز ہے، ہمارا عقیدہ ہم کو یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ جن یہ شکل لے سکتے ہیں تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہماری سانپوں سے نہ اسلام کی کوئی دشمنی ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ذاتی دشمنی. کسی بھی جانور کو خامخواہ مارنا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. چونکہ میرا ایک ویڈیو تھا کہ چھپلک کو مارنا کیسا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی چھپلک کو ایک شاٹ میں مارے 100 نیکیاں ملتے ہیں، اس کو سنگل شاٹ میں گرا دے.
अब बहुत सारे लोगों ने बवाल मचा दिया कि देखो जानवरों को मारने का बोलता मुल्ला ये ऐसी है, औरतों के हक़ के बारे में ऐसा बोलता, जानवरों के बारे में ऐसा बोलता, फलां बोलता, गंदी बातें करता और जो बेशर्मी की बातें करता, खूब वो कर रहे। तो ये हमारा अक़ीदा है। हमारे नबी ने हमको बताया, जो अल्लाह ने उनको वही की, कि चिपलक के अंदर नुकसान है। इंसानों को नुकसान समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो चीज़ अच्छी है। जानवर अपनी जगह है, लेकिन वो जानवर जो इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब चिपलक, अगर आप जंगल में जाकर, मैंने उसमें क्लियर बोला था वीडियो में, जंगल में जाकर उनकी आबो हवा में, उनके इलाकों में उनको मारना दुरुस्त नहीं है। अगर वो हमारे इलाकों में छिपलक आती तब की बात है। और छिपलक का जहर बहुत ख़तरनाक होता है। उमूमन वो कभी काटती नहीं, लेकिन वो अगर गिर जाए खानों में, ठीक है, पकवान में उसकी गिलाज़त गिर जाए तो बच्चों को वगैरह वगैरह बहुत सारे नुकसानात और इससे अमवात भी होती है। और इसके जहर की इलाज उमूमन मौजूद नहीं है, ठीक है, उमूमन मौजूद नहीं, ठीक है। तो बहरहाल इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, चूँकि उससे जानी नुकसान हो सकता है। और इस्लाम में एनिमल राइट्स और एनिमल लाइफ की इंपॉर्टेंस है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन लाइफ के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वरना आप एनिमल कंजर्वेशन और एनिमल को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए लाखों अफ्रीकी मर रहे भूख से, उनके लिए कुछ नहीं, वहाँ के शेरों को बचाने के लिए पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ डॉलर लगे हुए। हमारा ये बिलीफ है ह्यूमन लाइफ ये फर्स्ट है, ह्यूमन राइट्स फर्स्ट है, फिर यकीनन एनिमल राइट्स भी है, एनिमल लाइफ उसका इंपॉर्टेंस भी। हमारे इस्लाम में बिल्ली को मारने वाले को जहन्नुम की सज़ा सुनाई गई। मजाक नहीं, मजाक नहीं, ऐसा कोई मज़हब में बताइए आप किसी किताब में। एनिमल राइट्स है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, एनिमल एनिमल की जगह, ह्यूमन ह्यूमन की जगह रखे तो ठीक है। वरना अफ्रीका के उसी इलाकों में जहाँ ये लोग शेरों को बचा रहे, चीतों को बचा रहे, कुत्तों को बचा रहे, जंगली रीझों को बचा रहे और पता नहीं क्या क्या बचा रहे, गेंडों को बचा रहे, और वहीं बेचारे इंसान मर रहे हैं भूख से। उनका कोई ख्याल नहीं, इनके लिए गोश्त आ रहा अमेरिका से आ रहा पैक हो, इनके लिए मैकडोनल्ड की चीज़ें आ रही खाने के लिए, और इंसान मर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं मानते। ड्यू रिस्पेक्ट कहते हैं, जिनका जो राइट है वो दिया जाए। लिहाजा ये नुकसानदेह जानवर है, इसीलिए उसके मारने की